دنیا کے اندر بھی مظاہرے ہو رہے ہیں. کل بھی جو ہے لندن میں وہاں پر مظاہرہ ہوا تھا اور باقاعدہ جو ہے وہ لوگوں نے نعرے لگائے. گو آصم گو کا نعرہ شروع ہو چکا ہے. اور اب جو ہے امریکہ کے اندر بھی مظاہروں کا اعلان ہو رہا ہے. تو اوورسیز پاکستانیوں، آپ لوگ بھی جہاں جہاں پہ ہو، عمران خان کی صحت کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی ہر جگہ پہ آواز اٹھانی چاہیے. اور ہر دفعہ آپ نے بھرپور آواز اٹھائی ہے پاکستان کے لیے، عمران خان کے لیے. تو یہ بھی بڑا ایک تفشیشناک صورتحال ہے. اس کے اندر بھی میری آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ اپنی آواز بلند کریں، انٹرنیشنلی بھی پریشر ڈالیں. انٹرنیشنلی جو ادارے ہیں، جو انسانی حقوق کے ادارے ہیں، جو جمہوریت کے ادارے ہیں، ایک منٹ، جو انسانی حقوق کے ادارے ہیں، جو رول آف لا کے ادارے ہیں، ان میں بھی جو ہے وہ پریشر آئے گا آپ کی آواز سے. اور یہ پریشر جو ہے مجھے پتا ہے جب بھی انٹرنیشنلی پریشر آتا ہے تو کام پہ ٹانگنے لگتی ہیں. جس طریقے سے انٹرنیشنلی پریشر آیا پہلے بھی ریجیم چینج آپریشن کا، تو ایک دم جو ہماری آرمی اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے جو ہے ہمارے خلاف بھی ایکشن لیا تھا اور ہماری ریجیم چینج کی تھی. اگر آج بھی انٹرنیشنلی ادارے جو ہے وہ آواز بلند کریں گے صرف انسانیت کے لیے، رول آف لا کے لیے، ہیومن رائٹس کے لیے، تو جو قیدی بند ہیں، جو قید میں ہیں بے گناہ، ان کو نکلنے میں آسانی ہوگی. خان صاحب کا علاج میں آسانی ہوگی. جو بے گناہ بند ہیں، جو جیلوں میں بند ہیں، ان کے لیے بھی ہم سب نے آواز اٹھانی ہے. تو یہ جو دھرنا جاری ہے سوابی میں، یہ بڑھتا جا رہا ہے اور جگہ پہ بھی بڑھتا جا رہا ہے دھرنا. تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ 3 دھرنے اسلام آباد میں اس ٹائم ہو رہے ہیں، پارلیمنٹ کے باہر، پارلیمنٹ لاجز میں، اور خیبر پختونخوا ہاؤس کے باہر دھرنا جاری ہے. اسی طرح جو ہے وہ شارع قراقرم جو ہے وہ بھی بند ہوئی ہے اور خیبر پختونخوا کے بہت سے حصوں میں دھرنا جاری ہے. سب سے بڑا دھرنا سوابی میں ہے. تو جو بھی پہنچ سکتا ہے پنجاب سے بھی وہ بھی پہنچے، عمران خان کے لیے آواز اٹھائے. یہ ہم سب کا فرض بنتا ہے. آپ سب نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے اور اس چینل کا بھی. پاکستان زندہ باد.